میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور کاشف وائس کو سننے والوں، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف وائس چینل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر زور آور ہو گئے تھے۔ دوستو، اسلام کی تاریخ بڑی ہی دردناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دورے خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں، سازشوں سے بھرا پڑا تھا اور آپ کو ٹکنے ہی نہ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے جسم پر اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی گلیوں میں گدھے پہ بٹھا کر کالا منہ کر کے حاکم وقت نے پھرایا۔ حضرت مجدد الف ثانی کو گوالیار کے قلعہ میں قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر بادی کو جزیرے نعمان میں کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، قندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں اور ہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی۔ ہمارا ماضی دیکھیں تو بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا تھا اور منگول سردار نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پر لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ مل جائے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان بچانے کے لیے تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ پھر دجلہ کا بند توڑا گیا۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے اوپر جو قیامت برپا کی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ اسلام کی تاریخ خون اور درد سے بڑی پڑی ہے دوستو۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو وہیں پہ خارجی بدبخت بھی موجود تھے، جن سے ڈر تھا کہ وہ کہیں ان کی قبر مبارک کو اکھیڑ نہ دیں۔ اس وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گالیاں دی جاتی تھی۔ بنو امیہ کا ایسا دور بھی لوگوں نے دیکھا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ ہمیں اس نے اہل بیت کا بھی غلام بنایا اور صحابہ اکرام کا بھی غلام بنایا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ نبی کے در والے ہیں اور اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، اور ہم
در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں اور گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے کومنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہم آپ تک اسلامی واقعات، حکایات اور قصص الانبیاء روزانہ کی بنیاد پر لا رہے ہیں۔ براہ کرم ان کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔